الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تعریفیں، عبادتیں، سجدے وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا ہیں، مولا ہیں، جو ہمارے امام ہیں، ہمارے نبی ہیں، امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں مسجد میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم شروع ہو چکا ہے، اور محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے آج. اسلامی کیلنڈر محرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے. The first month of Islamic calendar, the first month of Islamic calendar is Muharram. It starts with Muharram and ends with Dhul Hijjah. We should know about these months as well. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jamad Awwal, Jamad Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'dah, Zulhijjah. We should know about these months. It starts with the shahadat of Hazrat Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. پہلا دن ہی محرم کا جو شروع ہوتا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو مراد رسول ہے. ایک ہوتا ہے مرید جو چل کے جاتا ہے، خود جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مراد جسے مانگا جاتا ہے. عمر بن خطاب کو اللہ سے مانگا ہے میرے مصطفیٰ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بے شمار ہیں. ایک دن جبریل امین بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، تو فاروق اعظم آتے ہیں. فاروق اعظم تشریف لائے تو جبریل امین نے کہا یہ عمر اب تشریف لا رہے ہیں. حضور نے فرمایا تم عمر کو جانتے ہو؟ جبریل ڈو یو نو اباؤٹ عمر؟ جبریل آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر سے محبت کرتے ہیں. The angel, they love حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر جبریل عمر کی کوئی فضیلت سناؤ ہمیں.
what is the status of Umar? What do you think? What is the level, the respect, the honor in your sight about Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala an? حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے ذرا بتاؤ. تو حضرت جبریل امین آگے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, عمر کی فضیلت اگر نوح علیہ السلام کی عمر بھی دے دی جائے, 950 سال تو عمر حضرت نوح علیہ السلام نے صرف تبلیغ کی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دی جائے اور میں عمر کی فضیلتیں سناؤں, تب بھی ناممکن ہے کہ عمر کی فضیلت پوری ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت, ابن ماجہ کی حدیث ہے, فرمایا گیا روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمر بن خطاب سے مصافحہ فرمائے گا اپنی شان کے لائق. وہ کیسے مصافحہ ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے. فرمایا اللہ تعالیٰ خود عمر بن خطاب کو جنت میں داخل فرمائے گا. وہ عمر جس راستے پہ چلے, سرکار فرماتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے. وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے لیے کافر بھی کہتے ہیں, سر ولیم نے تو یہی کہا تھا نا, کافر ہے. کہتے ہیں کہ اگر ایک اور, بلکہ یہ برنارڈ شاہ کا تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر 10 سال عمر زندہ رہتا, 10 سال اگر عمر بن خطاب زندہ رہتا مزید, تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا ہوتا. سر ولیم نے کہا تھا کہ اگر ایک اور عمر بن خطاب اسلام کو مل جاتا تو ساری دنیا پر حکمرانی اسلام کی ہوتی. تحریک آزادی کا جو ہندو لیڈر ہے مسٹر گاندھی, اس نے ہندو نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چھوڑو یہ کرشنا کو, چھوڑو ان لوگوں کو جن کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے. کیا تاریخی شخصیت ہے؟ اگر رول ماڈل بنانا ہے تو ابو بکر اور عمر کو اپنا رول ماڈل بناؤ. احباب, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم انسان ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر آپ حکمران ہے, لیکن آپ کے لباس پہ 17 پیوند لگے ہوتے ہیں. امام حسن فرماتے ہیں کہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے لباس پہ 15 پیوند لگے ہوئے تھے, پیچز لگے ہوئے تھے آپ کے لباس پر. اتنی سادگی ہے, اور حکمران 22 لاکھ مربع میل. جب آپ کا اسلام کا قبول کرنا بہت خوبصورت واقعہ ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بدلہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے, ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ابو جہل نے آ کے بدتمیزی کی, بد کلامی کی اور آپ کو ٹارچر کیا, آپ کو تکلیف پہنچائی. امیر حمزہ گئے اور بدلہ لے لیا, مارا ابو جہل کو. پلٹ کے آئے حضور کی بارگاہ میں, عرض کی میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. حضور نے فرمایا میں اس سے خوش نہیں ہوتا. تو کیسے خوش ہوں گے؟ کہا آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. قبولیت کی گھڑیاں تھی, امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب اسلام اس طرح پھیلنے لگا تو ابو جہل اور کمپنی جو تھی اس کی, وہ بڑے پریشان ہوئے. نا دن بدن ڈے بائی ڈے اسلام جو ہے وہ گرو کر رہا ہے, پھیل رہا ہے, اس کو روکنا ہوگا. تو ابو جہل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں 100 اونٹ دوں گا, 40,000 درہم دوں گا, اتنا سونا اتنی چاندی, جو محمد کو جا کے قتل کر دے. الیاذ باللہ, جو محمد کو جا کے قتل کر دے میں کیا دوں گا؟ 100 اونٹ. اب آپ ذرا غور کریں اس زمانے میں اونٹ کی ویلیو کیا تھی. جس کے پاس اونٹ ہو تو بڑا مالدار آدمی تصور ہوتا تھا. 100 اونٹ دوں گا جو جا کے قتل کرے.
عمر بن خطاب گئے، 26 سال کا نوجوان گیا، گھر گیا، تلوار اٹھائی، کہا میں جا کے آج قتل کروں گا تاکہ قصہ ہی تمام ہو جائے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جو حضور علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے نکلا، کہا نا نور خدا کفر کی حرکت پہ ہے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عمر بن خطاب گئے، راستے میں ایک اور صحابی ملے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا آج محمد کا کام تمام کرنا ہے۔ کہا آپ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ You are going to kill the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but go and ask your sister, your brother-in-law. They became Muslim as well. They accepted Islam. You are going to kill Prophet Muhammad because of Islam, because he invites people towards Islam, but before that, go and check your sister, your brother-in-law, they already accepted Islam. وہاں سے وہ پلٹے، واپس بہن کے گھر کی طرف گئے تو حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں چل رہی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی جب آیات سنی نا، احباب بہن ڈر گئی۔ عمر کا ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، بہن ڈری، چھپایا سب کچھ۔ بھائی آیا، کہا میں نے کچھ سنا ہے، مجھے دکھاؤ۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے جب تک آپ پاک نہ ہو۔ بہن کو مارتے جا رہے ہیں، بہن نے بھی آگے سے جواب دیا، جس خطاب کی تو بیٹی ہے میں بھی اسی کی بیٹی، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ تو مار مار کے ہمیں ختم تو کر سکتا ہے پر ایمان کی دولت ہم سے نہیں چھین سکتا۔ پھر کہا اچھا سناؤ مجھے کیا تھا وہ۔ جب بہن قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے تو عمر کے دل سے وہ میل کفر کا دور ہوتا جا رہا ہے۔ جب بہنیں قرآن پڑھا کرتی تھی تو اس کی برکت سے بھائی راستے پر آیا کرتے تھے۔ جب گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو کفر کا اندھیرا دور ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تھا وہ قرآن کا نور، یہ تھی وہ بہن کی محنت جس سے عمر بن خطاب جیسا سخت آدمی جب کفر میں تھے تو اسلام کے سخت مخالف تھے، جب بہنیں قرآن پڑھتی ہیں تو بھائیوں پر اثر ہوا کرتا ہے۔ بہن قرآن پڑھ رہی ہے، عمر کے دل سے وہ کفر کا جو سایہ ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا مجھے بھی لے چلو محمد کے پاس۔ حضرت خباب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا عمر تیرے ہاتھ میں حضور کی دعا ہو گئی ہے قبول۔ کہا کل جمعرات کا دن تھا، جمعرات کی شام تھی، آج دن جمعے کا ہے۔ جمعرات کی رات کو، شام کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ دعا فرما رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اسلام کو مزید عزتیں عطا فرما، تقویت عطا فرما، قوت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو مزید پھیلا۔ عمر بن خطاب کے اسلام کے ساتھ تو تیرے حق میں جو رسول اللہ نے دعا مانگی ہے، کل مانگی ہے، آج اللہ نے قبول کر لی ہے۔ عمر بن خطاب چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور علیہ السلام اس وقت یہ جو صفا پہاڑی نا، صفا مروہ جو ہے، صفا پہاڑی کے قریب ایک صحابی کا گھر تھا، حضرت ارقم، جسے دار ارقم کہتے ہیں، وہاں موجود تھے۔ چونکہ کافروں کا ظلم تھا، کافر تشدد کرتے تھے، ٹارچر کرتے تھے مسلمانوں کو، جو بھی اسلام قبول کرے۔ تو وہ حضور علیہ السلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ وہاں اس جگہ پر عبادت کیا کرتے تھے، وہاں مجلس ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب گئے تو لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا عمر آ رہے ہیں، تلوار کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آنے دو، اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی تلوار سے اس کی گردن ماروں گا۔ عمر تشریف لاتے ہیں، مختصر یہی کہ کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کے قدموں میں گرتے ہیں۔ وہ عمر جو تلوار لے کے نکلے تھے اسلام کو مٹانے، اپنا کفر مٹا بیٹھے۔ لوگوں کو عمر کے ہاتھ میں تلوار نظر آ رہی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبی میں عمر کے سر پر خلافت کی دستار نظر آ رہی تھی۔
حضور نے فرمایا جب وہ تشریف لائے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے، حضور ایک روایت میں لکھا ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے، نماز پڑھ رہے تو عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں حق پر ہے، تو پھر کعبے میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا وہاں کے لوگ نہیں پڑھنے دیتے۔ ایسا وقت بھی تھا کہ کعبے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، کعبے میں کوئی جا نہیں سکتا تھا عبادت کی نیت سے، وہاں مارتے تھے، ٹارچر کرتے تھے مسلمانوں کو۔ عمر بن خطاب نے کہا چلتے ہیں آج دیکھتے ہیں۔ ایک صف میں آگے امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، دوسرے صف میں عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور چل پڑے کعبے کی طرف۔ اب کافر دیکھ رہے ہو، نے کہا ہم نے تو صرف محمد مانگا تھا، یہ تو پوری جماعت کو لے آیا۔ آپ اعلان کرتے ہیں کعبے میں کھڑے ہو کے، کہا جس نے اپنی ماں کا رلانا ہے، ماں کو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، تو آگے بڑھے ہمیں روکے عبادت کرنے سے۔ کفر حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، جس کو بھیجا تھا مارنے کے لیے وہ خود غلام ہو گیا ہے۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، پھر کعبے میں کسی کو عبادت سے نہیں روکا۔ حضرت عمر بن خطاب وہ نڈر آدمی ہے کہ جب ہجرت کا وقت آیا نا تو سب کوئی چھپ چھپ کے نکلے تھے وہاں سے، صحابہ کرام چونکہ وہ مارتے تھے۔ عمر بن خطاب ہر کافر کے پاس گئے، کہا میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے یہاں سے، میں جا رہا ہوں مدینہ شریف، کسی میں ہمت ہے تو آگے روکے مجھے۔ یہ تھا جذبہ ان کا، خوف کوئی نہیں تھا ان کو، سادگی ایسی، جیسے میں نے پہلے کہا امام حسن فرماتے ہیں خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لباس پر 15 پیچز لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، حکمران ہے، امیر ہے۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ باہر کی جو باہر سے دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ان کے سفیر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہمارے امیر کی یہ حالت ہے، لباس پہ اتنے پیچز لگے ہیں، تو کیوں نہ ہم انہیں کہیں کہ کوئی اچھا سا لباس خرید کے ہم دے دیتے ہیں، آپ پہن لیں۔ اب یہ بات کرے کون؟ آپس میں مشورہ ہوا، حضرت علی کی طرف گئے، وہاں سے پھر حضرت عائشہ کا کہا گیا کہ حضرت عائشہ ہی کہہ سکتی ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے، ان کی سنیں گے۔ حضرت عائشہ نے بلایا فاروق اعظم کو، فاروق اعظم گئے، کہا سفیر آتے ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں باہر کی دنیا سے، عیسائی، یہودی، یہ لوگ آتے ہیں ملاقات کرنے، اور آپ اتنے بڑے امیر ہیں، ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ کا لباس ایسا ہے۔ تو آپ رو کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کا حکم میں پہن لوں گا، لیکن وہ لباس پہنانا جو مصطفیٰ کو پسند ہو۔ میں تو ایک چھوٹے سے علاقے کا حکمران ہوں، میرے آقا محمد الرسول اللہ تو ساری کائنات کے بادشاہ تھے، انہوں نے اگر ایسا لباس پہنا ہو تو پھر مجھے بھی پہنا دو۔ ایک جانور کے جسم پر پھوڑا نکلا ہوا تھا، زخم تھا، یہ سادگی بتا رہا ہوں، حضرت عمر کتنے سادہ انسان، سادگی تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ ایک جانور کے جسم پہ زخم تھا تو آپ خود بیٹھ کے زخم صاف کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا ہمارا امیر ہے۔ آج مسجد کا امام اس طرح کر کے دیکھے نا، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا بھی آج یہی حال ہے، ہم اپنے لیے یہ عزت نہیں سمجھتے کہ یہ ہم کسی جانور کی صفائی کریں، اس کے زخم کو صاف کریں، یا ہمارے علاقے کا کوئی چودھری، کوئی بڑا، کوئی نواب، کوئی خان، کوئی ملک بیٹھے کسی جانور کی صفائی کرے، اس کے زخم کو صاف کرے، اپنی بےزتی سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے کسی نے کہا کہ حضور ہم کرتے ہیں، آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، شاید اس عمل کے صدقے اللہ عمر پہ بھی رحم فرما دے۔ یہ حال تھا آپ کا۔ احباب، انصاف کے لیے عمر بن خطاب مشہور ہے، عدل و انصاف فاروق اعظم کا سب سے الگ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، وہ اونٹ کو بیچ رہے ہیں، تو جو اونٹ فاروق اعظم کا بیٹا بیچ رہا ہے، سیل کر رہا ہے، وہ بڑا تگڑا جانور ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ اونٹ تیرا اتنا موٹا، تازہ، فربا کیسے ہوا؟ کہاں یہ گھاس کھاتا ہے؟ کہا اس علاقے میں۔ کہا وہ علاقہ سرکاری نہیں ہے، سرکاری زمین میں گھاس کہاں؟ وہی ہے۔ ایسے کرو جیسے باقی لوگ نارمل ریٹ لے رہے ہیں، وہ نارمل ریٹ تم اپنے پاس رکھنا، جو اضافی ہوگا وہ بیت المال میں جمع کرانا ہے، وہ تیرا نہیں ہے۔ جس علاقے سے گھاس کھاتی تیرے جانور، وہ علاقہ سرکاری ہے۔ یہ انصاف ہے، اقربا پروری نہیں کہ میرا بیٹا ہے تو چلو ہم شاہی لوگ ہو گئے ہیں، میری حکومت ہے تو اولاد جو کرے کرے، جتنی کرپشن ہو کرے۔
فاروق اعظم ممبر پہ کھڑے ہیں، لباس مال غنیمت جو تقسیم ہوا تو وہ اتنا تھا، کیونکہ فاروق اعظم ذرا دراز قد تھے، اونچے قد کے تھے، تو وہ لباس پورا نہیں آ سکتا تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کو یہ لباس، جتنا لباس آپ نے تقسیم کیا اس لباس میں آپ کا کپڑا پورا نہیں ہو سکتا، یہ لباس کدھر سے آیا ہے؟ یہ عوام رعایا اپنے حکمرانوں سے سوال کر سکتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی یہیں سے ہو سکتی ہے، کرپشن کو روکنا ہو تو یہاں سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹھے تھے اس مجلس میں، کھڑے گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اگر کسی دریا پر کوئی کتا، اور ایک روایت میں بکری کا ہے، کوئی بکری بھوکے پیاسے دنیا سے گئے، مر گئے، عمر کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ آج ہم لڑ رہے ہوتے ہیں سیٹوں کے اوپر، میں نے حکمران بننا ہے، میں نے بیٹھنا ہے، میں نے وزیر بننا ہے، میں نے وزیر اعظم بننا ہے، اس پہ لڑ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر حقیقی آنکھیں کھل جائے کہ جو اس منصب پر بیٹھتا ہے اس پہ ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے، عوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہیرو ہیں ہمارے، یہی ہمارے اصل رول ماڈل ہے۔ We should follow the footsteps of the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They are our role models. Unfortunately, today, we follow and we make our role models the footballers, the cricketers, the film actors. These are our role models. But Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, Ashabi kan nujum, my companions, these are the stars of the skies. If you follow any one of them, you will be safe. جو ان کو فالو کرے گا اس کی آخرت سنور جائے گی۔ We should follow the footsteps of Hazrat Umar bin Khattab رضی اللہ تعالی عنہ. His simplicity, his loyalty towards deen. آخری سانسیں آپ کی ہیں۔ ایک آدمی آیا طبیعت پوچھنے تو آپ نے کہا یہ پانچے اٹھاؤ، ٹخنوں سے نیچے نہ پانچے لٹکاؤ، اٹھاؤ اس کو، کپڑا بھی صاف رہتا ہے اور حکم بھی تو یہی ہے۔ دین کا کام اس طرح آپ نے کیا ہے۔ خود آپ رات کو نکلتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خود آپ نکلتے ہیں تاکہ میں لوگوں کی خبرگیری کر سکوں۔ ہمارے حکمران تو 600 گارڈز آگے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ عمر بن خطاب وہ درخت کے نیچے اینٹ پہ سر رکھے ہوئے سو رہے ہیں، دوسرے ملک کا سفیر آتا ہے، وہ حیران ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جو امیر ہیں، ہمارے جو بادشاہ ہیں، وہ تو محل میں ریشمی کپڑوں پہ بھی نہیں سو سکتے، بخملی کپڑوں پہ نہیں سو سکتے، اور آپ زمین پہ سو رہے ہیں۔ کا وجہ یہی ہے کہ وہ انصاف نہیں کرتے، عمر انصاف کرتا۔ اللہ کی عبادت، وہ بھی عمر بن خطاب، اب وقت نہیں ہے کہ اس پہ مزید کلام کر سکوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاشورہ کا دن آ رہا ہے، منڈے کو جو ہے وہ 10 محرم ہے۔ جتنے احباب سے ہو سکے 10 محرم کا روزہ رکھیں، عبادت کریں۔ 10 محرم کو اسپیشلی بھی کتابوں میں موجود ہے کہ اپنے گھر والوں کو جتنا کھلا سکتے ہو، بچوں کو جتنا، جو ان کے پسند کی چیز ہے بچوں کو اس دن وہ کھلاؤ۔ 10 محرم کو پورا سال اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ہاں، بچوں کو جو پسند وہی کھلانا ہے، برگر شرگر مانگتے ہیں تو وہی کھلاؤ ان کو۔ اور دوسرا محرم کا عاشورہ کا دن ہے، جو عاشورہ کا دن روزہ رکھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے۔ کوشش کرے کہ عاشورہ کا دن اس میں آپ روزہ رکھیں۔ منڈے کا دن بند رہا ہے، منڈے کے دن آپ روزہ رکھیں۔ 10 محرم کو ہماری قریب کی جو مسجد ہے ادھر نیو کاسل میں، غالباً ہیٹن مسجد، وہاں انہوں نے پروگرام بھی رکھا ہے 7 سے لے کے 9 تک، اور انشاءاللہ وہاں مجھے بلایا خطاب کے لیے، تو تھوڑی بہت گفتگو جو ہیٹن مسجد میں انشاءاللہ محرم کے حوالے سے۔ ہیٹن مسجد ہے، اب نام شاید ہیٹن ہی ہے، یہی مسجد ہے۔ بلال مسجد کوئی الگ دوسری مسجد ہوگی، ہاں بلال دوسری ہے۔ ہیٹن مسجد میں جو ہے وہ پروگرام ہے 7 سے 9 تک منڈے کو، تو
آپ احباب جن سے ہو سکتا ہے وہ اس دن تشریف لائیے گا۔ 11ویں شریف کا ختم ہے، 11ویں شریف کا پروگرام بھی ہے اور شہداء کربلا کے اصال ثواب کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین دنیا قبر حشر میں سرخرو فرمائے۔ جو ہم نے بیان کیا اللہ مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔